السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم کو بتائیں گے کہ عالمی جنگ میں کس کی فتح ہوگی اور کون کون کتے کی موت مارے جائیں گے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کل مختصر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر انسان نے اپنے کیوں کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہے اور اس کو اپنے کیوں کی سزا ضرور ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں متقی اور پرہیزگار ایک شخص تھا۔ جب فرشتوں کو بستی کو الٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار کو بھی ساتھ ہی ختم کر دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح ہلاکو خان اور چنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تو بغداد والوں کے ساتھ اپنے مرشد کو بھی معافی نہیں دی، اس کو بھی عام لوگوں کی طرح سزا دی گئی۔ یہاں سے مشہور ہے کہ منگول خدا کا قہر ہے۔ تو جب سارے انسان مارے گئے اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کی شکل میں ہلاکو خان کے صفوں میں آیا اور پہلی صف میں شامل ہو گیا۔ ہلاکو خان 90 100 لوگوں کی 3 صفیں، یعنی کہ 300 لوگوں کو ہر روزانہ کی بنیاد پر قتل کیا کرتا تھا۔ تو وہ بزرگ پہلی لائن سے نکل کر دوسری میں ہو گیا، جب دوسری کی باری ہوئی تیسری میں ہو گیا۔ جب ہلاکو خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو اس بزرگ نے اس کو شل کر دیا، یعنی کہ وہاں کا وہاں پر ہی روح قبض ہوگی اور ہلاکو خان شل ہو گیا، پتھر بن گیا۔ تو پیارے عزیز دوستو، جرم میں چاہے بیٹا کرے بیٹی کرے، والد پر ان کے جرائم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اس میں والد بھی اور دوسرے جتنے گھر کے فرد ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاؤں کے نمبردار کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا ہے ضلعی سطح پر، اس پر بھی یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کوئی صوبے کی سطح پر ہے، کوئی ملکی لیول پر ہے، سربراہ ہے، کوئی اعلیٰ افسر ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر۔ تو اس لیے دنیا پر عذاب کسی طریقے سے بھی نہیں آتا، دنیا پر عذاب کسی طریقے پر بھی نہیں آتا۔ جب یزید پر عذاب آیا اور امام حنیف نے پوری دنیا کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دور میں عوام کو قتل کیا گیا، فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا، اس پر عذاب آیا، اور ہلاکو خان کے دور میں جو عذاب آیا، دنیا کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح 12 بار دنیا کو قتل کیا گیا ہے اور دنیا دوبارہ سے نئے سرے سے دنیا شروع ہوئی ہے۔ تو اس میں ترمیم ہزاروں لوگوں نے افراد نے کی ہے۔ تو ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک اللہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس کی ترمیم میں لاکھوں افراد کا ہاتھ ہے۔ لاکھوں صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے مل کر قرآن پاک کو اکٹھا کیا، قرآن پاک کو جمع کیا۔ اسی طرح بہت سے لاکھوں کے حساب سے حکمران ایسے آئے ہیں جنہوں نے ساری دنیا تو نہیں
لیکن کم و بیش لاکھوں اور ہزاروں کے حساب سے قتل ضرور کیے ہیں۔ اور اسی طرح لاکھوں کے حساب سے ارطغرل غازی کے ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا ادھر سلطان فتح علی خان عرف ٹیپو سلطان حیدر علی کا بیٹا تھا، اور یہ فاتح اس نے 178 جنگیں لڑی ہیں، اور تمام عورتوں کو بیوہ کیا ہے، تمام بچیوں کو اس نے یتیم کیا ہے۔ تو ہلاکو خان، چنگیز خان، اس نے اور امام حنیف نے اور یزید کے دور میں اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور دوسرے ادواروں میں ہوا یہ کہ ایک ہی قسم کے لوگوں پر عذاب آتا ہے، اسی کی وجہ سے سب کی پکڑ ہوتی ہے۔ زنا، گانڈو گنڈک یعنی کہ تواتت قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، تواتت اسی کی وجہ سے، اور اس گناہ میں سب کے سب کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، کسی کو معافی نہیں دی جاتی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے تو اس میں ایک آدھ فرد ذمہ دار نہیں، قوم کی قوم ذمہ دار ہوتی ہے، قوم کی قوم ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب سب لوگوں اور سب عورتوں کو پہلے زمانے میں مردوں کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اب جو موجودہ دور ہے، اس موجودہ دور میں بچے اور بچیوں 8-9 سال کی عمر کے جو ہوں گے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، باقی تمام عورتوں، جوان لڑکیوں اور انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا، مردوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ صرف 8-9 سال کے بچے اور بچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گے، نہ ہی انہوں نے زنا کیا ہوگا اور نہ ہی اس نے دوسرا کام کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد جو بڑے لوگ ہیں وہ بچے اور بچیوں کے ساتھ توالد کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم جنس پرست جس کو کہتے ہیں، وہ جرم پوچھا جائے گا کہ کس لڑکی کے ساتھ، کس لڑکے کے ساتھ کسی نے یہ جرم کیا ہے، کیونکہ وہ تو بچے ہی ہے نا۔ جیسے آج کل یہ بہت مشہور ہے اور یہ بڑے لیول پر، ہائی لیول پہ بات جا رہی ہے کہ بچے اور بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، معاف نہیں کیا جا رہا، ان کو شروع سے ہی کام خراب کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی خراب کر دی گئی ہے۔ تو بہت سے اسکینڈل آئے ہیں، ہزاروں کے حساب میں آئے ہیں، تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسا انسان گنڈک ہو، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کو انصاف فراہم نہیں کر سکتا، ہمیشہ شور شرابہ اور گل گباڑے کی باتیں کرے گا، تو کسی کا ادب و احترام نہیں کرے گا، اور اس کو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ تو پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عالمی جنگ جو اب لگنے والی ہے، اس کا بھی ہم آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں کہ اردو اور پنجابی کے پہلے حرف پے سے یہ پاک پتن اور پاکستان بنا ہے، پاک پتن والوں کا پاکستان ہے، اور اسی سے ہی پے سے ہی اب 15ویں صدی کا 45واں سال آنے والا ہے، یعنی کہ 43 سال ہو چکے ہیں 15ویں صدی کے، 14 صدیاں، 14 نسلوں کی ختم ہو چکی ہیں، اور جب اس کے 50واں سال آئے گا تو 45ویں سال کے بعد قتل و غارت کی ابتدا ہو جائے گی، یعنی کہ ایک سال 12-14 مہینے یہ عرصہ باقی ہے، اس کے بعد قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو پیارے عزیز دوستو،
تمام عورتیں کیونکہ زانی ہیں ہو چکی ہیں، یہ سارا ایک مچھلی گندی ہوتی ہے تو وہ سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ تمام عورتیں اور مرد دوائیاں کھا کے خود بیمار ہو چکے ہیں اور ایک بھڑوے کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایک عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ماحول اور معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اور ماحول اور معاشرے پر عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان کو زندگی سے فارغ کر دیا جائے گا، جس طرح ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اور جنہوں نے بھی قتل و غارت کی، نہ کسی کا دم ہوا، نہ درود ہوا، نہ فاتح خانی ہوئی، نہ کفن ہوا، نہ دفن ہوا۔ مرنا پر حق ہے، کفن کا شک ہے، کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ان کی قتل و غارت کی جائے گی، کسی کو بھی نہ دفنایا جائے گا۔ کتے کو بھی موت بھی بہت اچھی موت ہوتی ہے، یہ کتے کی موت سے بھی بھیڑی موت، زانی اور گنڈک مارے جائیں گے۔ پہلے دور میں اس جرم کی بڑی سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اب لوگ اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے ہیں، نرا ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں اور جو خود کہہ دیتے ہیں بس اسی پہ ہی اڑے رہتے ہیں، تو ذرا بر بھی ٹس سے مس نہیں کرتے اور ذرا بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو پیارے عزیز دوستو، عالمی جنگ لگنے والی ہے، اس کا وقت آ چکا ہے، تو تمام بیمار لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمام گناہ گار لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ 8-9 سال کے بچے اور بچیوں کو چھوڑا جائے گا۔ اس سے پھر پاک فضا ہوگی، ہوائیں بدلیں گی، رخ بدلیں گے اور ایک تازہ خوبصورت پھر سے دنیا انشاءاللہ تعالی قائم ہوگی۔ تو 13ویں نسل کی 13ویں صدی تھی، 14ویں نسل کی 14ویں صدی تھی، اب 15ویں پاک پتن شریف کے 15 نقطے ہیں، تو 15ویں نسل نواب، یہ نسل نواب ہوگی اور انشاءاللہ تعالی 15ویں صدی کی 15ویں نسل، 15ویں قوم پھر سے بنے گی اور معرض وجود میں آئے گی اور پھر سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور کتھے دلی جتھے مغلاں نے جا کے اسلام دا جھنڈا لانا ہے، اسلام دا جھنڈا اسی انشاءاللہ تعالی لاواں گے، کیونکہ اتھے ساڈے بابری مسجد دے وچ مدفن ساڈے یار نے، ساڈے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت عثمان غنی سرکار نے، تو آپ کا جسد خاکی ہے، بابری مسجد میں مدفن ہے۔ آپ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، آپ کو ذوالنورین یعنی کہ 2 دلوں والا کہتے ہیں، اس لیے ہم منگولوں نے دلی کا نام رکھا ہوا ہے دلی دل جہان دا ہے، اسی وجہ سے۔ تے امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے اپنے بیان کا اختتام چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب بہن بھائیوں کو سیدھے رستے پر یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو زیر کرے، ہمارا دل شیر کرے، ہمیں فتح اور یقینی کامیابی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی صدیوں کی بہار پھر دکھا دے۔ 12 صدیاں ساڑیاں سی نا، 12ویں قوم منگولاں دی، مغل نے ارطغرل غازی دے ڈرامے چتے الٹی گنگا بھائی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ بھائی نے بابا فرید دی اولاد نے، ایک شعر ہے کہ مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکی کا جس نے دامن
ਹੀਰੋਂ ਸੇ ਭਰ ਦਿਆ ਥਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਰਤੁਗਰਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। وہ تو اب موجود نہیں، لیکن سانوں جتنا دباؤ گے اسی اتنا ابھراں گے، جنہ ختم کرو گے اسی اتنا ٹھیک ہے ہر جگہ تے پائے جاواں گے۔ تو ختم کرنے سے کوئی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں پہلی صدی کی بہاریں یا الہی پھر دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیوں ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔